پھر فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، حالانکہ تحقیق تم پر کتاب میں نازل کر دیا گیا. کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے یہاں؟ قرآن. قرآن میں یہ حکم آ چکا ہے کیا؟ ان یہ کہ اذا سمعتم جب سنو تم آیات اللہ اللہ کی آیات کو یکفر بہا کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم تو نہ تم بیٹھو ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ جو کفر کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. حتی یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہوں. خوض کا لفظی معنی ہوتا ہے پانی میں اترنا، گزرنا، راستہ بنانا. یہاں تک کہ وہ مشغول ہوں. جب آپ پانی میں اترتے ہیں تو پھر آپ کیا ہوتے ہیں؟ چاروں طرف پانی ہوتا ہے نا، آپ اس سے الگ ہو کے نہیں چل سکتے، مشغول ہو جاتے ہیں اس میں. جو لوگ سوئمنگ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پانی میں اتر کر آپ پانی سے بے خبر نہیں ہو سکتے، پھر پانی کے اندر ہی آپ مشغول ہوتے ہیں. تو یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث کسی بات میں، غیری ہی اس کے علاوہ، اس کے سوا. کس بات کے علاوہ؟ کفر اور مذاق کے علاوہ. اگر تم وہیں بیٹھے رہے تو انکم اذن مثلہم بے شک تم تب انہی جیسے ہو. کن جیسے؟ جو مذاق اڑا رہے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جامع المنافقین جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو. کہاں؟ فی جہنم جہنم میں، جمیعاً سب کے سب کو وہیں اکٹھا کرے گا. یعنی کافروں اور منافقوں کا انجام ایک جیسا ہوگا. پچھلی آیت سے اس کا کیا لنک بنتا ہے؟ پچھلی آیت میں منافقوں کے ایک طرز عمل کی بات ہوئی تھی کہ وہ کافروں سے بڑی دوستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ تمہیں بنا کیا گیا تھا کہ جہاں اللہ کی آیات کا انکار ہو وہاں نہ بیٹھو. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس سے آپ دوستی کریں گے پھر آپ کو اسے خوش رکھنا پڑے گا. جب آپ اسے خوش رکھیں گے تو پھر آپ کو اس کی ہر طرح کی باتیں ماننی پڑیں گی. یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کسی کی بات نہ مانیں اور پھر آپ اس کو خوش بھی رکھیں، یہ نہیں ہوتا. اب آپ اس کو امیجن کریں ذرا کہ منافق دوستی کر رہے ہیں اسلام کے دشمنوں سے، ان کے پاس جاتے ہیں. اسلام کے دشمنوں کی محفلوں میں کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسلام کا انکار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب جب آپ کسی کی دوستی کا دم بھر رہے ہیں اور آپ اس کی مجلس میں بیٹھے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ چپ ہو کے بیٹھے رہیں گے؟ اگر آپ کسی مجلس میں جا کے گمسم بیٹھ جائیں تو وہ آپ کو دوست نہیں سمجھیں گے. دوست اس وقت سمجھیں گے جب آپ ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا؟ وہ کفر کی باتیں کر رہے ہیں، یا تو آپ خاموش ہیں یا پھر آپ بھی ساتھ مل گئے. اب اگر کوئی اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے یا انکار کر رہا ہے اور آپ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ ان کے ساتھ ہیں. اور اگر آپ نہ بھی نہیں کر رہے اور خاموش بیٹھے تو بھی کیا کہا گیا؟ تب بھی ان کے ساتھ ہیں. صرف خاموش بیٹھنا بھی وہاں کیا ہے؟ انہی میں سے ہونا. تو یہاں کہا گیا کہ تمہیں تو منع کیا گیا تھا کتاب میں کہ جہاں اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہو، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسے لوگوں کے بیچ میں بھی نہ بیٹھو، اس محفل کو چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو اس محفل کو؟ ورنہ تم انہی جیسے شمار ہوگے. تو جو جس قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، وہ انہی میں شمار ہوتا ہے. لیکن یہ چھوڑنا وقتی ہوگا. ہاں اگر وہ کوئی اور باتیں کرے تو پھر بیٹھ سکتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زندگی سوچ سمجھ کے گزارنی چاہیے. اگر کوئی شخص غلط بات کر رہا ہے تو اس کا ساتھ نہیں دینا، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے بہن بھائی ہو، کوئی بھی ہو. اور اگر کوئی درست بات کر رہا ہے تو خواہ وہ کوئی نان مسلم ہو، کافر ہو، کچھ بھی ہو، آپ اس کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. وہ اچھوت نہیں ہے، ان سے تعلق منع نہیں کیا جا رہا. کیا باؤنڈری لائن ہے، کیا حد ہے، کیا نہیں کر سکتے؟ اپنے دین کا مذاق نہیں اڑا سکتے، یا مذاق اڑاتا وہ دیکھ نہیں سکتے. اب دیکھیے کہ کسی آپ ایسی مجلس میں، سوچ لیجئے کوئی بھی ایسی مجلس ہے جہاں لوگ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں بیٹھ کے. اور بعض اوقات اسلام کا مذاق بحیثیت اسلام نہیں، مولوی کا لفظ بول کے یا کوئی اور صوفی کا یا معلوم نہیں کس کس کا، اس طرح کی باتیں کر کے مذاق اڑاتے ہیں نا. اب جہاں اسلام کی یا قرآن کی یا دین والوں کی کوئی ایسی باتیں کی جا رہی ہوں تو اس میں ایک رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بحث کریں ان سے کہ نہیں یہ غلط ہے.
اب کوئی بھی بحث سننے کو تیار نہیں ہوتا اس وقت. ایک مجلس میں جہاں مزے لے لے کر کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں آپ اس کو روک نہیں سکتے. اگر روکیں گے تو کیا ہوگا؟ سنے گا نہیں کوئی. اور اگر آپ اتنے لاؤڈ ہیں کہ سنوا رہے ہیں تو ضرور لڑائی فساد ہوگی. دوسری صورت کیا ہے؟ خاموش بیٹھے رہیں. خاموشی کیا؟ نیم رضا کہ ہم بھی راضی ہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، وہ بھی آپ اسی میں شامل ہوگے. تیسری آپشن کیا کہ وہاں سے اٹھ جائیں. تو یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں یہ ہو رہا ہو نہ وہاں لڑو، نہ بحثیں کرو، اور نہ ہی وہاں چپ بیٹھو، وہاں سے اٹھ جاؤ، بائیکاٹ کر دو. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو تم بری ذمہ ہوگے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں اس مذاق میں. دوسرے ان کو پتا چلے گا کہ وہ غلط کر رہے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں نا، صرف بائیکاٹ کر کے آپ کسی چیز کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ غلطی بتا سکتے ہیں دوسرے کی کہ میں بری ذمہ ہوں، میں اس میں ساتھ نہیں ہوں. اور صاف صاف کہا گیا انکم اذا مثلہم، اگر بیٹھے رہے تو تم انہی میں شمار ہو گئے، اور اگر خدا نخواستہ اس حال میں موت آ گئی تو اٹھائے بھی انہی میں سے جاؤ گے. پھر اب اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کی آیات کا انکار کب ہوتا ہے یا مذاق کب اڑایا جاتا ہے. دیکھیے کفر کی ایک وجہ تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ انا پرستی ہوتی ہے، اور بعض اوقات لا علمی بھی ہوتی ہے. اور منافقین کو پیچھے کیا کہا گیا؟ الا انہم ہم السفہاء. حماقت اور سفاہت جو ہوتی ہے، حماقت ہوتی ہے، اس کے پیچھے دو چیزیں ہوتی ہیں، بہت دفعہ کہہ چکی ہوں، کم عقلی اور کم علمی. بے وقوفی کی دو وجوہات، کم علمی اور کم عقلی. تو یہ جو منافق تھے یہ کم عقل بھی تھے اور کم علم بھی تھے، لہٰذا یہ مومنوں کو چھوڑ کر دوسری طرف جا کے دوستی کرتے تھے، اور ان کی مجلسوں میں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اسلام کا مذاق اڑاتے. اور جو اڑانے والے تھے ان کی نفسیات کیا تھی؟ اب دیکھیے کہ حق جو ہے نا وہ اسٹیبلشڈ ہے. حق کیا ہے؟ اسٹیبلشڈ. کیا مطلب ہے اس کا؟ حق حقیقت ہے، حق ثابت ہے، حق سچائی ہے. دنیا میں جتنی بھی سچائیاں ہیں نا ان کو کوئی بھی دلیل سے نہیں کاٹ سکتا، یہ یاد رکھیے. ان کی کاٹ میں کوئی دلیل نہیں آ سکتی. یعنی سچائی اتنی واضح ہے کہ کوئی شخص دلیل سے نہیں اس کو رد کر سکتا. سمجھ آ رہی نا؟ اب جب آپ کسی چیز کو دلیل سے نہ کاٹ سکے تو پھر آپ کا دوسرا ریاکشن کیا ہوگا؟ مذاق سے اس کو بے وزن کریں. مذاق سے بے وزن کریں. بے وزن کا کیا مطلب؟ ہلکا کر دیں اس کو، اس کی کوئی امپورٹنس نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت نہ ہو. تو مذاق اڑانے والے کی اصل نفسیات یہ ہوتی ہے، کون کس کا مذاق اڑاتا ہے؟ کب؟ جب آپ دوسرے کو کمتر ثابت کرنا چاہتے ہیں، جب آپ دوسرے کو چھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے پاس چھوٹا ثابت کرنے کی کوئی دلیل ہے کوئی نہیں، تو آپ احمقانہ ہتھ کنڈوں پہ اتر آتے ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کا مذاق اڑا کے اس کو بدنام کرو. تو یہاں پر پھر پیچھے وہی تکبر ہے نا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دین کو اور دین والوں کو حقیر سمجھنا، ان پہ یا ان کے منہ پہ ہنسنا، یا پیٹھ پیچھے بیٹھ کے اپنی مجلسوں میں ان کا مذاق اڑانا. یہ منافقین کا طرز عمل ہوتا ہے. منافقین اپنی مجلسوں میں مخلص سچے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے جنگ تبوک پر یہ جب گئے تھے، کچھ تو گئے ہی نہیں تھے، اور جو گئے بھی تھے تو راستے میں جہاں موقع ملتا تھا الگ مجلسیں جما کے صحابہ کرام کا اور مخلص مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، ہر موقع پر ہنستے تھے مسلمانوں پر، ان کی قربانیاں دیکھ کر، ان کا اخلاص دیکھ کر، ان کی سادگی دیکھ کر کہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو کیا پتا، یہ بڑے سادے لوگ ہیں. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اہل ایمان کو کہ تم ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو، ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو. کیوں نہ دوستی کرو؟ آگے پھر آئے گی یہی آیت کہ ایسے لوگوں سے مت دوستی کرو. کیوں؟ وجہ بتائیے. صحبت کا اثر ہوتا ہے. ایک بات آپ یاد رکھیے کہ کسی ایسی مجلس میں بیٹھنا جہاں یہ سب کام ہو رہے ہوں، دیکھیے کہ صرف مذاق نہ اڑایا جائے بلکہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پہ شراب رکھی ہوئی ہو، وہ اس ٹیبل پہ نہ کھانا کھائے جہاں شراب سرو کی جا رہی ہو. ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کسی کی پارٹی میں گئے ہیں، وہاں شراب سرو کی جا رہی ہے
تو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے کیا لازم ہے کہ وہاں نہ بیٹھے، وہاں کھانا نہ کھائے. اچھا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں مذاق تو نہیں اڑایا جا رہا، لیکن اللہ کے حکم کا انکار کیا جا رہا ہے. تو جس مجلس میں اللہ کے حکم کا انکار ہو وہاں بیٹھنا بھی منع کیا جا رہا ہے یہاں. تو جب ان مجلسوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے تو کسی مسلمان کے پاس کیا گنجائش ہے کہ وہاں جا کے دوستی کرے اور وہاں پر پھر اتنی طویل مجلسیں کرے؟ تو لازماً وہ انہی میں شامل ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ اس آیت سے یہ بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے کان، آنکھ، دل کا بھی حساب ہونا ہے. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آپ ایک مجلس میں بیٹھے، آپ کچھ نہیں کر رہے، صرف چپ بیٹھے. لوگ غلط کام کریں، آپ چپ بیٹھے، یا تو روکیں یا پھر اٹھ جائیں وہاں سے. چپ بیٹھنا بھی قابل مواخذہ ہے. پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے آپ کے سامنے کسی پر، اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ چپ بیٹھے، تو یہ بھی قابل مواخذہ ہے نا، پکڑ. آپ کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے، آپ صرف دیکھ رہے ہیں تو اس دیکھنے پہ پکڑ ہے آپ کی. آپ صرف سن رہے ہیں تو اس سننے پہ پکڑ ہے آپ کی، کیونکہ آنکھ اور کان کا حساب ہے. اس مجلس سے اٹھو، اگر بیٹھے رہے تو تم انہی میں سے ہو، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. کہ جب کوئی غیبت کر رہا ہو کسی کی اور آپ سنے جا رہے ہیں اور ہاں ہاں بھی کرتے جا رہے ہیں، یا تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں، پہلو تہی کریں، دلچسپی ظاہر نہ کریں، اور اگر نہیں تو پھر آپ بھی شریک ہیں برابر کے. گویا برائی میں شریک ہونے والا برائی کرنے والے کے برابر ہے. لکھیے اس جملے کو، برائی کے کام میں خاموش شریک برائی کرنے والے کے برابر ہے. انکم اذن مثلہم، تم نہیں کفر کر رہے، تم نہیں مذاق اڑا رہے، صرف بیٹھے ہو. انکم اذن مثلہم، ان جیسے ہی ہو. مسلمانوں کے اندر گھروں میں ایسی پارٹیاں ہوتی ہیں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیے یہ سب سے کم تر درجہ ہے ایمان کا، کہ کسی برائی کو دیکھ کے نہ ہاتھ سے روکنا، نہ زبان سے روکنا، اور خاموشی اختیار کر لینا، لیکن دل میں برا سمجھنا، شریک نہ ہونا. اگر اتنا بھی نہیں تو پھر ایمان باقی نہیں ہے، پھر ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے. پھر انسان منافقت کی کیٹیگری میں فال کر جاتا ہے. ہر ایک نہیں روک سکتا نا، اور اٹھ جاؤ بس، ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب برائی ہو رہی ہو تو آپ اس وقت لوگوں سے لڑ نہیں سکتے، اور نہ ہی آپ کو لڑنا چاہیے، وہ وقت نہیں ہوتا سمجھانے کا. اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے نا کہ جہاں مذاق ہو رہا ہے اور لوگ سنجیدہ ہی نہیں ہے، نان سیریس ہے، مذاق کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، اب آپ وہاں حدیثیں سنانا شروع ہو جائے تو یہ دراصل کیا ہوگا؟ قرآن کا مذاق آپ کروا رہے ہیں، حدیث کا مذاق کروا رہے ہیں. ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی، اور آپ خود اٹھ جائیں. بس اپنے جسٹس سے شو کریں کہ آپ اس کا پارٹ نہیں ہیں، یو ناٹ پارٹ آف اٹ، آپ کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ اس سے بری ذمہ ہیں. اور اگر اتنا بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ نہ اس کے چہرے پہ کوئی ناگواری ہے، نہ اس کے رویے میں کوئی ناگواری ہے، اور وہ ان کا دل جیتنے کے لیے، ان کا دل رکھنے کے لیے ساتھ شریک ہوئے چلے جا رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ انکم اذن مثلہم. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ چلے ایک آدھ دفعہ کوئی ایسی کہیں سے گزر ہو گیا تو اور بات ہے، لیکن ٹھنڈے دل سے اگر انسان ایسی چیزوں کو قبول کرتا چلا جاتا ہے تو پھر نقصان کیا ہے اس کا؟ نمبر 1، ایمانی غیرت ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ دیکھ کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں یا آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں تو آپ کی ایمان کی غیرت مر جاتی ہے، وہاں کوئی چنگاری کو سپارک ہے ہی نہیں اندر. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ برائی کو برا سمجھتے نہیں، اور آپ بھی کیا کرتے ہیں؟ خود شریک ہو جاتے ہیں اس میں. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی بچوں کو نشے کی عادت پڑتی ہے یا ایسی کسی بھی غلط چیز کی، وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سب دوستوں سے ہوتا ہے نا. یہ جو بار بار آتا ہے نا غلط لوگوں سے دوستی نہ کرو، کیوں منع کیا جاتا ہے؟ کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جن لوگوں سے آپ دوستی کرو گے آپ ویسے ہی ہو جاؤ گے، ورنہ آپ دوستی کر ہی نہیں سکتے. حدیث میں آتا ہے مثل الجلیس الصالح، نیک دوست کی مثال، اچھے دوست کی مثال کیسی ہے؟ کحامل المسک، جیسے مسک. مسک کس کو کہتے ہیں؟ کستوری. کہاں سے بنتی؟ ہرن کے خون سے بنتی ہے.
ہرن کی ناف میں ہوتی ہے، بہت مہنگی قسم کی خوشبو ہے. فرمایا کہ وہ کستوری بیچنے والا ہے یا مسک یا خوشبو بیچنے والا ہے، یا تو تم اس سے خریدو گے، یا پھر وہ ویسے ہی تم دوست سمجھ کے تمہارے کپڑوں میں لگا دے گا، یا پھر اور کچھ نہیں تو خوشبو تو آئے گی نہیں. جب بھی وہ ڈھکنا کھولے گا تو اس کی خوشبو تمہیں بھی آئے گی مفت میں. تو اچھا دوست، یا تو تم اس سے کوئی عادت لے لو گے، یا وہ کچھ نہ کچھ اثر تم پہ ڈالے گا، کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فائدہ ہی پہنچے گا. لیکن اگر غلط مجلس میں بیٹھو گے تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے متاثر نہ ہو. اس کی مثال کس سے دی گئی؟ بھٹی جھونکنے والے سے. یا تو تمہارا کپڑا جلائے گا اور کچھ نہیں تو اس کا دھواں ہی تمہیں پہنچے گا. اس کو آپ سگریٹ پینے والوں سے دیکھ لیجئے. یعنی سگریٹ پینے والوں کی جو عادت ہے کہ اگر آپ خود سگریٹ نہیں بھی پیتے اور سگریٹ پینے والوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت، تو آپ میں اور ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہتا. کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ بہت سے لوگوں کو لنگس کینسر پیسو اسموکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں بیچارے پیتے تھے. عام طور پر جب سفر کر کے انسان آتا ہے نا، کسی لاؤنج میں ایسے بیٹھ گیا یا کہیں، پہلے تو جہازوں پہ منع نہیں تھا، تو وہ کپڑوں میں بھی گھس جاتی اس میں. یعنی اگر آپ نے اور کچھ نہیں وہاں سے لیا تو آپ کے کپڑے ضرور اس سے میلے ہوئے. کتنی خوبصورت مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے بات سمجھا دی کہ بھٹی جھونکنے والے. اس زمانے میں سگریٹ تو نہیں لوگ پیتے تھے، تو بھٹی سگریٹ ہی کی طرح ہے نا، کہ پاس سے بھی آپ گزر جائیں تو اس کی اسمیل جو ہے وہ آپ کو اس گھر میں جہاں پی جاتی ہے، اس کی دیواروں میں، اس کے کارپٹ میں، پردوں میں، ہر چیز میں گھسی ہوئی ہوتی ہے. تو یہی مثال برے شخص کی ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے دین کا مذاق اڑائے گا، لہذا آپ کو سننا ہی پڑے گا. وہ چلتے پھرتے اس کے ہر چیز اور ہر عمل میں ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ بھی ویسی باتیں شروع کر دیں گے اور ویسے ہی آپ کے بھی طریقے ہونے لگیں گے اور آپ بھی اسی ماحول کے اندر ویسے ہی یعنی اسی طرح ڈچ بس جائیں گے. اس طرح امیون ہو جاتا ہے انسان کے، انسان کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے نا. اور جب کسی بندے کے اندر سے خیر اور شر کی تمیز ختم ہو جاتی ہے نا، احساس ختم ہو جاتا ہے، وہ حیا ختم ہو جاتا ہے، تو پھر جو چاہو کرو. حالانکہ یہ ہے کہ اس کو اس کا احترام کرنا چاہیے تھا کہ یہ نہیں پی رہا تو میں بھی نہ پیوں. دیکھیں نا، اصل دوستی یہ ہے نا کہ اگر دوست کو کسی چیز سے نقصان ہے تو اس کے احترام میں، مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں اگر کسی بزرگ کو ڈائبٹیز ہے تو جو بچے یا چھوٹے کوئی میٹھا لینے لگے تو وہ ان کے سامنے عام طور پہ نہیں کھاتے کہ ان کا دل نہ کرے. یہ احترام ہے نا. تو چونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، انسان کی گفتگو ویسے ہونے لگتی ہے. یعنی اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ آپ رہیں جس کا بات بات میں گالی دینے کا یا بدتمیزی کرنے کا مزاج ہو، تو پھر غیر محسوس طریقے سے آپ کی زبان پر، لہجے پر، انداز پر وہی چیزیں آنے لگتی ہیں جو دوسرا کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، ڈیسنٹ طریقے سے بالکل. کیونکہ اگر ایک شخص کا بھی ایمان زندہ ہوگا نا، اور ایک شخص بھی برائی کو برا سمجھتا ہوگا، تو اس کا اثر ضرور ہوگا. انڈائریکٹ میسج کنوے ہو جائے گا کہ دس از رانگ، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. اس میں بدتمیزی، بد اخلاقی اور روڈ ہونے کی کہیں بھی گنجائش نہیں، نہ یہ کہا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہاں جب وہ یہ کام چھوڑ دیں تو واپس آ جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ، پھر اور باتوں میں تم ان سے شیئر کر سکتے ہو. لیکن حرام، غلط اور دین کے مذاق کے اوپر مومن کمپرومائز نہیں کیا کرتا. اور یہ چیز اس قدر یعنی ڈرانے والی ہے کہ انکم اذا مثلہم، وہ پی رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو، تم بھی پینے والے جیسا بڑا گناہ کر رہے ہو. اٹس ویری اسکیری. اور پھر اختتام پہ فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ منافقوں، کافروں کو سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا. کیوں؟ منافق تو اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، ان کو کیوں جہنم میں اکٹھا کرے گا کافروں کے ساتھ؟ چونکہ وہ صرف ظاہر میں مسلمان بنے ہوئے تھے، اندر سے وہی عادتیں، وہی کام، وہی شوق، وہی دلچسپیاں، وہی گفتگویں. تو ہر وہ شخص جو صرف دین کا لبادہ اوڑے ہوئے ہو اور اندر سے مخلص نہ ہو، اس کا انجام عمل کی بنیاد پر اسی کے ساتھ ہوگا.